السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل چھٹی یونٹ جو کہ اردو ناول اور افسانے پر مبنی یونٹ ہے، اس کا حصہ ناول کے جو اہم سوال و جواب ہیں اس سے متعلق یہ ویڈیو پیش کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے گزشتہ 5 یونٹ جو ہیں UGC نیٹ کے نصاب میں شامل اس سے متعلق سوال و جواب کی ویڈیوز ہمارے چینل پر آ چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ امتحان کے نقطہ نظر سے یہ نہایت ہی اہم سوال ہے۔ اکثر امتحانات میں نہ صرف UGC نیٹ بلکہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام دے رہے ہیں تو ان امتحان میں بھی یہ سوال میں نے کئی سوال ناموں میں دیکھا ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے، تو وہ صنف ناول ہے جسے عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے اور اردو ادب میں جو ناول ہے وہ براہ راست انگریزی ادب سے آیا ہے، یعنی کہ اطالوی زبان سے یہ انگریزی ادب میں آیا اور انگریزی ادب سے یہ اردو ادب میں آیا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں صنف ناول کا آغاز کس تحریک کے دوران ہوا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں صنف ناول کا آغاز علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا۔ اگلا سوال، ناول کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول کے اجزاء ترکیبی قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطہ نظر، یہ ناول کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اگلا سوال، ناول زندگی کی کتاب ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول DH لارنس کا ہے۔ اگلا سوال، ناول کو زندگی کی تصویر یا زندگی کی شبیہ کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کو زندگی کی تصویر یا زندگی کی شبیہ پرسی لیک نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں ناول نگاری کا آغاز کس صدی میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا، یعنی 19ویں صدی میں علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا ناول جو میرات العروس ہے جو کہ 1869 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا، اس ناول کو اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے اور انہیں اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، ناول سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول سے متعلق یہ قول علی عباس حسینی کا ہے۔ اگلا سوال، ناول میں ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جو زندگی کے جیسی ہوتی ہے یا اس کے مطابق ہوتی ہے، ناول کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کے بارے میں یہ خیال اسکاٹ جیمز کا ہے۔ اگلا سوال، ہندوستان پاکستان کی تقسیم پر کون سا ناول لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا برصغیر پاک و ہند کی تقسیم پر آنگن ناول لکھا گیا جو کہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ اگلا سوال، ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال ہنری جیمز کا ہے۔
اگلا سوال، مغرب میں رومانیت کا پرچم کس نے بلند کیا؟ جواب ہو جائے گا مغرب میں رومانیت کا پرچم فرانسیسی شاعر و مفکر روسو نے بلند کیا تھا۔ اگلا سوال، رومانوی تحریک سے وابستہ اور باغیانہ رجحان کا نمائندہ ادیب کنہیں کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانوی تحریک سے وابستہ اور باغیانہ رجحان کا نمائندہ ادیب سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور قاضی عبدالغفار کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، تحریک آزادی پر بر صغیر پاک و ہند میں کون سے 3 اہم ناول لکھے گئے؟ جواب ہو جائے گا بر صغیر پاک و ہند میں جو تحریک آزادی پر ناول لکھے گئے اس میں لہو کے پھول 1949 عیسوی میں لکھا گیا، یہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، اور انقلاب 1857 عیسوی میں لکھا گیا، اور ایوان غزل، یہ 3 ناول جو بہت اہم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو کے کس ناول کو داستان اور ناول کے درمیان کی کڑی کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے ناول فسانہ آزاد کو ناول اور داستان کے درمیان کی کڑی کہا جاتا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر اور عرض کرتی چلوں، یہ جو لہو کے پھول ناول ہے یہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، اور اس کے علاوہ جو انقلاب ناول ہے یہ 1857 میں تصنیف ہوا، یہ ناول خواجہ احمد عباس کا ناول ہے، اور ایوان غزل جو ناول ہے یہ جیلانی بانو کا ناول ہے۔ اگلا سوال، اردو کے کس ناول کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے ناول فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کے درمیانی کڑی کہا گیا ہے۔ فسانہ آزاد کے جو مصنف ہیں یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ سرشار 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1902 کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ان کا تعلق جو تھا وہ کشمیری برہمن خاندان سے تھا، اور انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ مدرسے سے حاصل کی تھی، اور انگریزی کی تعلیم جو ہے انہوں نے کیننگ کالج لکھنؤ سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، سرشار نے فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں ظرافت کے عنوان کے تحت کس اخبار میں لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرشار نے جو فسانہ آزاد کی جلد اول تھی اس کی تمام قسطیں اودھ اخبار میں انہوں نے ظرافت کے عنوان سے لکھا تھا۔ اگلا سوال، سرشار کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا سرشار کی شاعری کے استاد منشی ظفر علی اسیر تھے۔ اگلا سوال، پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے، انہوں نے اردو شاعری کے ساتھ یعنی کہ حالی نے اردو شاعری کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا جو رتن ناتھ سرشار نے اردو نثر کے ساتھ کیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ اگلا سوال، کس ناول میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ فسانہ آزاد جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1880 میں شائع ہوا تھا، اور یہ پہلی بار منشی نول کشور پریس سے ہی شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، کس نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا سرشار نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال، نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے، سرشار کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا سرشار کے بارے میں یہ خیال برج نارائن چکبست کا ہے۔
اگلا سوال، فسانہ آزاد میں کتنے پلاٹ ہیں؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد میں کل 6 پلاٹ ہیں۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد میں جو مرکزی قصہ ہے وہ پہلا قصہ جو ہوتا ہے جو کہ آزاد اور حسن آرا کا قصہ ہے وہی مرکزی قصہ ہے، اور فسانہ آزاد کا جو دوسرا قصہ ہوتا ہے وہ ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا جو ہوتی ہے اس کے عشق کی داستان، عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا ذکر ہے وہ تیسرے قصے میں کیا گیا ہے، لیکن مرکزی جو قصہ ہے اور مرکزی کردار جو ہے وہ آزاد اور حسن آرا ہی ہیں۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کے مرکزی کردار آزاد یعنی میاں آزاد اور حسن آرا ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پر اور بھی عرض کرتی چلوں کہ جو فسانہ آزاد ہے یعنی اسے جو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے وہ درمیانی کڑی یعنی کہ یہ پروفیسر گیان چند جین نے کہا ہے فسانہ آزاد کو ناول اور داستان کے درمیانی کڑی۔ اگلا سوال، اردو کے کس ناول نگار نے اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں کی بنیادوں پر اپنے ناولوں کی عمارتیں کھڑی کی ہیں؟ جواب ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے جو تمام ناول ہیں ان میں اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں کو بنیاد بنایا ہے۔ نذیر احمد جو تھے وہ 1830 میں بجنور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1913 میں دہلی میں ہوا تھا۔ ان کا انتقال فالج کی وجہ سے ہوا تھا اور ان کے والد کا نام سعادت علی خان تھا، اور انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی فارسی کی وہ اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی وہ دلی کالج سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، نذیر کا داخلہ دلی کالج میں کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا نذیر کا داخلہ 1845 عیسوی میں دلی کالج میں ہوا تھا، اور 1853 عیسوی تک یہ دلی کالج میں زیر تعلیم رہے۔ دلی کالج میں ان کے جو ہم جماعت ساتھی تھے ان میں محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ وغیرہ تھے۔ اگلا سوال، حکومت برطانیہ نے نذیر کو کس خطاب سے نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا حکومت برطانیہ نے ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کے خطاب سے 1897 عیسوی میں نوازا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے کردار کیسے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا نذیر احمد کے کردار اسم با مسمى ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال، ناول توبۃ النصوح کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناول توبۃ النصوح پہلی مرتبہ 1874 میں شائع ہوا تھا، یعنی ناول توبۃ النصوح جو ہے یہ ان کا ایک اور ناول تھا بنات الناش کے نام سے انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اس کے بعد 1874 میں ناول توبۃ النصوح شائع ہوا تھا، یعنی ان کا جو پہلا ناول تھا وہ میرات العروس ہے، دوسرا بنات الناش اور تیسرا جو ہے وہ توبۃ النصوح کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، توبۃ النصوح کا مرکزی خیال انگریزی کے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا توبۃ النصوح کا جو مرکزی خیال ہے وہ ڈینیل ڈیفو کے ناول دی فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، ناول توبۃ النصوح کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول توبۃ النصوح جو ہے وہ 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول توبۃ النصوح کا بنیادی موضوع کیا ہے؟
जवाब हो जाएगा नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू तरबियत औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगला सवाल, नावल तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा नावल तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार नसूह, उसका बेटा कलीम और एक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है जो कि कलीम का दोस्त होता है। ये तीनों जो है ये मरकज़ी किरदार हैं नावल के। अगला सवाल, मीरातुल उरूस, तौबतुन नसूह और दूसरे नावलों को किसने नावल नहीं तमसील कहा है? जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद के ये जो नावल हैं जिसमें मीरातुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, बनातुन नास है, इन तमाम नावलों को डॉक्टर अहसन फ़ारूकी ने नावल नहीं बल्कि तमसील कहा है। अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने मीरातुल उरूस लिखकर ज़नाना सोसाइटी पर एक इंतहाम बांधा है। ये कॉल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कॉल सर सैयद अहमद खान का है। अगला सवाल, किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया? जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया। शरर 1860 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1926 को लखनऊ में ही हुआ था। इनके वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन था। इन्होंने अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ 1881 में किया था और 1881 ईस्वी में ही ये अवध अखबार के असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर हुए थे। अगला सवाल, शरर के अवध अखबार में छपने वाले मजमून रूह के बारे में सर सैयद ने क्या कहा? जवाब हो जाएगा शरर के अवध अखबार में छपने वाले रूह के मजमून पर सर सैयद ने कहा कि अवध अखबार में रूह पर जो मजमून छपा है बहुत आला दर्जे का है। अगला सवाल, शरर ने किस नाम से अपना मशहूर माहनामा लखनऊ से जारी किया? जवाब हो जाएगा शरर ने अपना मशहूर माहनामा दिलगुदास के नाम से 1887 ईस्वी में लखनऊ से जारी किया था। ये बहुत ही अहम सवाल है, इम्तहान में ये पूछा जाता है कि शरर के रिसाले का क्या नाम है या शरर ने अपना मशहूर माहनामा या रिसाला किस नाम से जारी किया या कहाँ से जारी किया। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। शरर ने जो अपना ये मशहूर माहनामा दिलगुदास जारी किया था, ये अल-बशीर एक रिसाला था, उसके एडिटर बशीरुद्दीन की तजवीज़ और उनके इसरार पर इन्होंने जारी किया था और इसी रिसाला दिलगुदास में इन्होंने तारीख़ी नावल लिखने की दागबेल 1888 ईस्वी में डाली थी। अगला सवाल, शरर का पहला तारीख़ी नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा शरर का पहला तारीख़ी नावल मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना है जो कि 1888 में इन्होंने तसनीफ़ किया था। अगला सवाल, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और करतबा और अक्साए मशरिक़ का नेशापुर था? जवाब हो जाएगा ये अब्दुल हलीम शरर ने कहा था। अगला सवाल, वो मिट्टी के पहाड़ सही लेकिन आपको उन्हें ठिठक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। शरर के मुतालिक ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा शरर के मुतालिक ये ख़याल फ़िराक गोरखपुरी का है। अगला सवाल, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल प्रोफेसर कमर रईस का है। अगला सवाल, अब्दुल हलीम शरर की कौन सी तसनीफ़ तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है? जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ फ़िरदौस बरी तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है। अगला सवाल, नावल फ़िरदौस बरी को शरर ने कब और कहाँ मुकम्मल किया? जवाब हो जाएगा नावल फ़िरदौस बरी को शरर ने 1899 ईस्वी में हैदराबाद में मुकम्मल किया था।
اگلا سوال، ناول فردوس بری کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول فردوس بری کے مرکزی کردار حسین اور زمرد ہیں، جو کہ ناول میں ہیرو اور ہیروئن کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، ناول فردوس بری کا سب سے بڑا متحرک، فعال اور جاندار کردار کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فردوس بری کا سب سے بڑا متحرک اور جاندار کردار جو ہے یہ شیخ علی وجودی کا ہے۔ اگلا سوال، اب تو سن 651 ہجری ہے مگر اس سے 150 سال پیشتر، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اس جملے سے ناول فردوس بری کا آغاز ہوتا ہے۔ امتحان کے نقطہ نظر سے یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اتنا دے دیا جاتا ہے ایک لائن اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول کسے مانا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول امراؤ جان ادا کو مانا جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا محمد ہادی رسوا تھے۔ رسوا 1858 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1931 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا اور ان کے جو آباء و اجداد تھے یہ مازندران سے ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو حاصل کی تھی وہ اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، رسوا کا تعلق شاعری کے کس دبستان سے تھا؟ جواب ہو جائے گا رسوا کا تعلق شاعری کے دبستان لکھنؤ سے تھا۔ اگلا سوال، رسوا شاعری میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ جواب ہو جائے گا رسوا شاعری میں مرزا دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا کب لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا ناول امراؤ جان ادا 1899 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اگلا سوال، سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول امراؤ جان ادا جو ہے یہ 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ ناول امراؤ جان ادا جو ہے یہ بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا ہے اور اس کا دوہرا پلاٹ ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا جو موضوع ہے وہ لکھنؤ کا معاشرتی زوال ہے۔ اگلا سوال، امراؤ جان ادا کو معجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نور الحسن نقوی کا ہے۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول امراؤ جان ادا کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں۔ یہ ناول امراؤ جان ادا کی جو مرکزی کردار ہے امراؤ جان، اس کی زبان سے یہ شعر ادا کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا پہلا مجرا کہاں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا پہلا مجرا نواب شجاعت علی خان کے یہاں ہوا تھا۔ اگلا سوال، فی زمانہ یہی حال دکن ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہے، یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت امراؤ جان ادا سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ، خورشید، امیر جان اور بسم اللہ
جب ساون کے مہینے میں لگنے والے ایش باغ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ کون سا دن تھا؟ جواب ہو جائے گا وہ جمعہ کا دن تھا۔ گزشتہ سال کے UGC نیٹ کے امتحان میں یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ اگلا سوال، کس ناول نگار کو چلتا پھرتا گاؤں کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا منشی پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام جو تھا وہ دھنپت رائے تھا۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ منشی عجائب لال تھا اور والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ماموں کا رومان نامی ناول سے 1901 میں کیا تھا۔ اگلا سوال، پریم چند کے نام سے پہلی کہانی انہوں نے کون سی لکھی؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کے نام سے پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی لکھی۔ پریم چند پہلے قلمی نام انہوں نے اپنا نواب رائے رکھا ہوا تھا اور لیکن بڑے گھر کی بیٹی جو کہانی لکھی وہ پھر انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھی۔ پریم چند نے زمانہ رسالہ جو کہ کانپور سے شائع ہوتا تھا اس کے ایڈیٹر جو تھے منشی دیا نارائن نگم، ان کے مشورے پر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے سرسوتی پریس کب قائم کیا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند نے 1923 عیسوی میں سرسوتی پریس قائم کیا تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کب اور کہاں کی تھی؟ جواب ہو جائے گا پریم چند نے 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ اگلا سوال، ناول گؤدان پہلے پہل کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناول گؤدان پہلے پہل سرسوتی پریس سے 1936 عیسوی میں ہندی میں پہلے پہل شائع ہوا تھا۔ پریم چند نے ناول گؤدان جو ہے یہ 1932 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1936 عیسوی میں یہ سرسوتی پریس سے شائع ہوا تھا اور اس کے بعد 1937 عیسوی میں مکتبہ جامعہ دہلی سے یہ اردو میں شائع ہوا تھا۔ ناول گؤدان جو ہے یہ کل 596 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں کتنے ابواب ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول گؤدان میں کل 36 ابواب ہیں۔ اگلا سوال، اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گؤدان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال ڈاکٹر سلام سندیلوی کا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول گؤدان کے مرکزی کردار ہوری، دھنیا اور گوبر ہیں۔ یہی تینوں ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ ہوری جو ہوتا ہے وہ ناول کا ہیرو ہوتا ہے، دھنیا اس کی بیوی ہوتی ہے اور گوبر جو ہے یہ ان دونوں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے پریم چند کے ناول کو اردو ہندی کا بہترین ناول قرار دیا ہے، یعنی کس ناول کو بہترین ناول قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا وہ ناول گؤدان ہے جس کو اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے بہترین ناول قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، اس ناول میں کسانوں کی دکھ بھری زندگی کے لیے پریم چند کی ہمدردی جتنی بڑھ گئی ہے، انہیں لوٹنے والے طبقوں کے خلاف ان کا طنز بھی اتنا ہی گہرا اور تیکھا ہو گیا ہے۔ ناول گؤدان سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول گؤدان سے متعلق یہ خیال جو ہے یہ ڈاکٹر رام بلاس شرما کا ہے۔
اگلا سوال، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند نے اپنے ناول گوشۂ عافیت میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ اگلا سوال، ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوش نوا چڑیا دیکھی ہے، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں، اسی کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ یہ عبارت کس ناول نگار کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت منشی پریم چند کی ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ اعتراض کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اعتراض منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب خرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، بارش ہوئی، کسانوں کے دل ہرے ہو گئے، کتنی خوشی کتنی مسرت تھی اس دن، مسرت کا جام گویا چھلکا پڑتا تھا، زمین کی جیسے پیاس ہی نہ بجھتی تھی، پیاسے کسان اس طرح اچھل رہے تھے جیسے بوندیں نہیں اشرفیاں برس رہی ہوں۔ یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس ناول گؤدان سے ماخوذ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سوال و جواب کا یہ جو سلسلہ ہے، کیونکہ حصہ ناول جو ہے وہ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو بقیہ جو سوالات ہیں نصاب میں شامل جو مصنفین ہیں، ناول نگار اور ان کے ناول ہیں، ان پر مبنی جو سوال و جواب ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے اس چینل کے ذریعے حاصل ہوتی رہیں۔ بہت شکریہ۔